انتہائی قابل قدر معزز حامین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ حج کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اسی موضوع پر گزشتہ مجلس میں ارکان حج، حج کے واجبات اور حج کے ممنوعات، حج کی فضیلت تفصیل کے ساتھ عرض کر دی گئی تھی۔ آج کی مجلس میں انتہائی اختصار کے ساتھ حج کے نقشے کو سمجھنا کہ دوران حج کون کون سے اعمال ادا کیے جاتے ہیں، کن دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں، کس طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ آسانی کے لیے حج کے مقامات وہ 5 ہیں۔ ایک، اللہ کا گھر بیت اللہ، حج کا ایک تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ دوسرے نمبر پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، دوڑنا، یہ دوسرا مقام ہے جس سے حج کا تعلق ہے۔ تیسرے نمبر پر منا میں ٹہرنا، تو منا وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جس سے حج کا تعلق ہے۔ چوتھے نمبر پر میدان عرفات، جہاں ٹہرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ وقت کے لیے، اس مقام سے بھی حج کا تعلق ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے مزدلفہ۔ اب حج میں صرف ان 5 مقامات میں جانا ہے، ان 5 مقامات میں ٹہرنا ہے، ان 5 مقامات میں کچھ عبادات ادا کرنے ہیں۔ تو مقامات 5 ہیں: بیت اللہ، صفا اور مروہ، منا، عرفات، مزدلفہ۔ بس یہ 5 مقامات ہیں حج کے لیے۔ پھر حج میں نے عرض کیا تھا، مہینہ ڈیڑھ سے پروازیں چلتی ہیں، لیکن یہ انتظامی طور پر مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں۔ کسی کا ویزا 40 دن کے لیے، 42 دن کے لیے، 38 دن کے لیے، 35 دن کے لیے، جو خواص ہوتے ہیں بڑے بڑے، جو ان کا 7، 8، 10 دنوں کے لیے، یہ انتظامی معاملہ ہے۔ لیکن حج کے جو دن ہیں وہ دن ہیں صرف 5۔ حج کے دن وہ صرف 5 ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے 8 ذی الحج۔ 8 ذی الحج، جب حج کا مہینہ، قربانی کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس کی 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ۔ مقامات بھی 5، ایام جس میں حج ادا کیا جاتا ہے وہ دن بھی 5۔ ان 5 مقامات اور 5 دنوں میں کتنے اعمال ادا کیے جاتے ہیں؟ صرف اور صرف 7 اعمال ادا کیے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 7 اعمال ادا کرنے ہیں۔ پہلا عمل ہے احرام باندھنا۔ پہلا عمل احرام باندھنا۔ دوسرا عمل ہے وقوف، ٹہرنا، کہیں عرفات میں، کہیں مزدلفہ میں، یہ وقوف، یہ دوسرا عمل ہے۔ تیسرا عمل ہے شیطان کو کنکریاں مارنا۔ چوتھا عمل ہے قربانی کرنا۔ اور 5واں عمل ہے پورے سر کا مڑوانا یا اس میں سے کچھ کاٹنا، قصر کرنا۔ اور 6واں عمل ہے طواف، زیارت اور سعی کرنا۔ یہ 7 اعمال ہیں جو ان 5 مقامات اور 5 دن میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اب ان 5 دن میں ہر دن کون کون سا عمل ادا کیا جاتا ہے؟ حج کا پہلا دن ہے 8 ذی الحج۔ حج کا پہلا دن کون سا ہوتا ہے؟ 8 ذی الحج۔ ذی الحج یعنی حج والے مہینے، قربانی والا مہینے، اس کی 8ویں تاریخ اس سے ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ حج کے دنوں میں سے پہلا دن ہے۔
اب اس دن پہلا کام احرام باندھنا ہے، غسل کریں، اگر غسل کا وقت نہیں یا کسی وجہ سے غسل کرنا ممکن نہیں، وضو کر لیں اور احرام باندھ لیں۔ احرام جیسے ہی باندھے گا تو احرام باندھنے کے ساتھ تمام پابندیاں لگ جائیں گی، خوشبو نہیں لگا سکے گا، تیل نہیں لگا سکے گا، سر پر پگڑی ٹوپی نہیں رکھ سکے گا، سلا ہوا لباس نہیں پہن سکے گا۔ تمام پابندیاں جو احرام سے متعلق ہوتی ہیں وہ پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ پھر کوشش یہ ہو کہ 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے احرام باندھا یا جہاں ہے اس جگہ سے احرام باندھ کر مینا میں جائیں، ظہر کی نماز مینا میں پڑھیں، عصر کی نماز مینا میں پڑھیں، مغرب کی نماز مینا میں پڑھیں، عشاء کی نماز مینا میں پڑھیں۔ کتنی نمازیں ہو گئی؟ 4 نمازیں۔ فجر کے بعد تو احرام باندھ کر نکلا ہے، کوئی ظہر کو پہنچتا ہے، کوئی عصر کو پہنچتا ہے، کوئی مغرب کو، کوئی عشاء کو، کوئی اس سے بھی تاخیر سے پہنچتا ہے، اور ابھی تو وہ کبھی کبھار اس سے پہلے بھی لے جاتے ہیں، چونکہ رش بہت ہوتا ہے تو اس سے کبھی کبھی پہلے بھی لے جاتے ہیں۔ رات کو مینا میں قیام کرنا ہے، 8 ذی الحج کو ظہر عصر مغرب عشاء، اور پھر رات کو اپنے خیمے میں وہاں مینا میں قیام کرنا ہے، مینا میں رکنا ہے۔ یہ حج کا پہلا دن ہے، 8 ذی الحج ہے، اس کا کام احرام باندھ کر مینا جا کر قیام کرنا ہے۔ اب اگلا دن ہوگا 9 ذی الحج کا، اور یہی سب سے اہم دن ہے، اسی کو میرے پیغمبر نے حج فرمایا کہ العرفہ وہی حج ہے، عرفہ ہی حج ہے۔ اور اگر کوئی حجر اسود کا استلام کرنا چاہیں، خانہ کعبے کے دیواروں کو چومنا چاہیں، تو 9 ذی الحج کو عرفات میں نہ جائیں، خانہ کعبے میں آ جائیں۔ بس کچھ ہی لوگ ہوں گے، بڑی آسانی کے ساتھ یہ سب کام ہو جائیں گے۔ تو 9 ذی الحج رات تو مینا میں تھا، فجر پڑھ کر مینا سے روانہ ہوگا میدان عرفات کے لیے۔ میدان عرفات میں زوال کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنی ہیں، اور پھر سورج غروب ہونے تک اسی میدان میں رہنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شیطان کو جن دنوں میں، جن اوقات میں سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا دیکھا، اس میں سب سے زیادہ رسوا اور ذلیل میں نے عرفے والے دن دیکھا، کہ وہ مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر ڈال رہا تھا اور اپنے لیے تباہی مانگ رہا تھا کہ میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، آدم کا بیٹا، میں سال بھر گمراہ کرتا رہا، اس نے اپنے گناہ بخشوا دیے۔ تو یہ پورا دن اور یہ پورا میدان، یہ قبولیت کا وقت بھی ہے اور قبولیت کا مقام بھی ہے۔ تو پورے دن یہ دعا میں صرف کیے جائیں، ذکر و اذکار میں صرف کیے جائیں۔ علماء کرام نے کچھ ادعیہ دعائیں لکھی ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں، جو دعا جس کو یاد ہے وہی اپنی زبان میں جو دعا اپنے لیے، اپنے خیر کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، دوست و احباب کے لیے مانگنا چاہیں مانگ لیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جائیں، مغرب عرفات میں ادا نہیں کرے گا، یہاں سے روانہ ہو جائے گا، یہاں سے روانہ ہوگا مزدلفہ کے لیے، اور مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کر لے گا۔ اب اگر کوئی صوفی یہ سمجھے کہ جی ابھی تو سورج غروب ہو گیا ہے، میں مزدلفہ جاؤں گا تو مغرب کا وقت تو نکل چکا ہوگا،
تو بہتر یہ ہے، بہترین مقام ہے میدان عرفات، حشر کا میدان ہے، میں یہی مغرب کی نماز ادا کر لیتا ہوں، تو قطعاً نہیں، شریعت اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہے دین کے مزاج کو سمجھ کر دین کو اپنے اوپر حاکم بنانا، دین کو اپنا محکوم نہیں بنانا، اور یہی میری اور آپ کی کمزوری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دین میرا محکوم بنے، میں جیسا چاہوں دین ویسا ہو، اور ملت اور دین اور شریعت کی چاہت اور مزاج یہ ہے کہ جس طرح رب کا حکم ہے ویسا بن جا۔ تو سورج غروب ہوتے ہی عرفات سے نکلنا ہے اور مزدلفہ جا کر رات وہیں قیام کرنا ہے۔ یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی ادا کی جائیں گی، نوافل بھی ادا کیے جائیں، آرام بھی کیا جائیں، اور ساتھ ساتھ میں اپنے لیے 70 کنکریاں بھی چن لیں یا 72 کنکریاں چن لیں۔ عرفے والے دن کو اللہ پاک نے یہ خصوصیت بخشی ہے کہ اس کو راتیں 2 عطا کی ہیں، دن ایک ہیں اور اس کے ساتھ راتیں 2 ہیں۔ اس سے پہلی والی رات وہ بھی اسی کی، اور اب جو رات ہیں یہ بھی اسی کی۔ یہ اس کا اعزاز ہے اس دن کا۔ جب رات 9 ذی الحج عید سے ایک دن پہلے وقوف عرفہ ادا ہو گیا، مزدلفہ میں آیا ہے، رات کو یہاں قیام کیا ہے، بلکہ اب تو حاجیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ چلتے 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 راستے میں دونوں نمازیں بھی ادا ہو جاتی ہیں، اور یہ قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو صبح بھی ہو جاتی ہے۔ اب تو آرام کرنا وہ ایک خواب بن گیا ہے، کسی کو مل جاتے ہیں آرام کا موقع کر لیتا ہے۔ رات یہاں گزار کر اب تیسرا دن حج کا 10 ذی الحجہ ہے۔ اس 10 ذی الحجہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی، یہ عید کا دن ہے۔ یہ کیا ہے؟ عید کا دن، اور حاجی کے لیے یہ سب سے مصروف ترین دن ہے۔ حاجی کے لیے یہ سب سے مصروف ترین دن، سب سے مشکل ترین دن، سب سے تکنے اور تھکا دینے والا دن۔ اب 10 ذی الحجہ کو یہ فجر کے بعد روانہ ہوگا بڑے شیطان کو مارنے کے لیے، بڑے شیطان کو مارنے کے لیے۔ رب کا حکم ہے، ورنہ سب سے بڑا شیطان تو ادھر ہے۔ سب سے بڑا شیطان ہر انسان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اب اگر اسی کو مارا، وہ شیطان سب مر گئے، ان کو آپ نے چھوٹے کنکریوں سے نہیں جوتوں سے بھی مارا، لیکن اس شیطان کو قابو نہیں کیا ہے، یہ مرا نہیں ہے، یہ آپ کا تابع نہیں ہوا ہے، اس شیطان کو مارنے کا کیا فائدہ؟ اصل ہے اپنے خواہشات کو دین کے تابع بنانا، اور شیطان یہ ہمیں نہیں کرنے دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اپنے خواہشات کے پیچھے چلو، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پر، اس کے قدموں پر، اس کے نقش قدم پر، اس کے ڈالے ہوئے خواہشات اور وسواس، اس کے پیچھے نہ چلیں۔ سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں، 7 کنکریاں مارے گا، چھنے کے دانے کے برابر تقریباً اتنی، اور اس طرح کر کے مارے گا، اور اس سے پہلے تلبیہ یہ بند کر دے گا، لبیک اللہم لبیک، ابھی تک صدا گونج رہی تھی، اب یہ صدا یہاں آ کر روک لے گا۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر قربانی ادا کرے گا۔ اس میں 2 قسم کی قربانی ہیں، ایک یہ قربانی ہے جو ہم کرتے ہیں یہاں، جو صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، اس پر قربانی ہے۔ حاجی جو کرتا ہے وہ یہ والی قربانی نہیں ہے، وہ شکریہ ہے۔
کہ میرے رب نے مجھے توفیق دی، میں نے اتنا بڑا کام کیا شکریہ کے طور پر۔ ہاں اگر یہ صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، وہاں کرنا چاہیں تو یہ والی قربانی الگ کریں، ورنہ اس کی طرف سے یہاں کوئی کر لے۔ جو کمپنیوں سے جاتے ہیں وہ کمپنی کو فون کرتے ہیں، جی میری قربانی ہو گئی، وہ کہتے ہیں ہاں ہو گئی۔ کچھ لوگ کمپنیوں سے نہیں، ذاتی طور پر کرتے ہیں، کوئی رشتہ دار ہے ان کو کہہ دیتا ہے میری طرف سے قربانی کر لو، فون کرتے ہیں جی میری قربانی ہو گئی، وہ کہتے ہیں ہاں قربانی ہو گئی۔ قربانی کرے گا جب اس کو یقین ہے کہ میری قربانی ہو گئی ہے تو تب جا کر حلق کرے گا۔ بہتر اور افضل یہی ہے، میرے پیغمبر نے حلق فرمایا ہے، سر کو منڈوایا ہے، یا قصر کر لیں، پھر اسی دن موقع ملتا ہے تو طواف زیارت بھی کر لیں، اور رات کو پھر مینا میں آ جائیں۔ اور اگر اس نے آج طواف زیارت کر لی ہے، موقع مل گیا ہے، تو احرام اتار لیں اور اپنے سلے ہوئے جو عام کپڑے ہیں، لباس ہے، وہ پہن لیں۔ اور اگر موقع نہیں ملا، شیطان کو کنکریاں ماری، پھر مشکل سے قربانی کی، حلق کیا، اتنے میں دن ختم ہو گیا، یہ رات کو مینا میں آئے، قیام کریں، اگلے دن یہ تیسرا دن ہوگا، چوتھا دن ہوگا 11 ذی الحج کا، عید کا دوسرا دن، تو اس دن اگر اس نے طواف زیارت نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے جا کر طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد جب زوال ہو جائیں تو آج 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے۔ کتنے شیطانوں کو؟ 3۔ کل ایک کو مارا تھا نا، آج یہ بہادر ہو گیا کہ بڑے شیطان کو تو کل میں نے مارا تھا، اب جو ان کے چھوٹے بچے ہیں چلو آج ان کو بھی لگا لوں۔ تو پہلے چھوٹے شیطان، پھر درمیانی والے شیطان، پھر بڑے شیطان، ترتیب یہ ہوگا۔ اور کنکریاں مارنے کا طریقہ بھائی 7 کنکریاں، پہلے چھوٹے شیطان کو مارے، پھر درمیان والے کو مارے، پھر بڑے کو مارے۔ رات پھر آ کر مینا میں قیام کر لے۔ اگر اس دن بھی اس کو موقع نہیں ملا ہے اور اس نے طواف زیارت نہیں کی ہے تو 5واں دن ہے 12 ذی الحج کا، یہاں جا کر طواف زیارت کر لیں، اور آج تو ضروری ہے، آج تو طواف زیارت کرے گا۔ پھر زوال کے بعد پھر چھوٹے شیطان، پھر درمیان والے شیطان، پھر بڑے شیطان، ان کو کنکریاں ماریں، اور مغرب سے پہلے جا کر مکہ میں جو ان کا ہوٹل ہے یا جو ان کا وہ مقام ہے جہاں وہ رہائش ہیں، وہاں جا کر اپنی رہائش تک سکھ کا سانس لے لیں، اس کا حج پورا ہو گیا۔ اب اگر اس کی رخصتی مکے سے جارک آ رہا ہے تو اب بھی یہ طواف وداع کر سکتا ہے، رخصتی کے وقت بھی طواف وداع کر سکتا ہے۔ یہاں سے مدینہ جائے، مدینہ سے واپس مکے میں آئے، اور پھر وہ یہاں آ کر طواف وداع اور رخصتی کا طواف وہ کر کے اپنے ملک میں آ جائیں۔ اس کو مبارک ہو، یہ حاجی ہیں، اللہ پاک اس کے حج کو قبول فرمائیں، اللہ پاک ہم سب کو حاجی بنائیں اور اعمال اور افعال حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔